السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ عزیزان ایمان، اخلاق کی 7ویں منزل آج ہم ذکر کریں گے۔ 7ویں منزل کا نام رکھا ہے خلق۔ ایک لفظ ہے خلق اور ایک لفظ ہے خلق۔ خلق کا تعلق جسمانی اور ظاہری خلقت سے ہے، جسمانی بناوٹ اور انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح کی عکاسی کرتا ہے، لیکن لفظ خلق انسان کے باطن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خلق در حقیقت ایک ملکہ نفسانی کا نام ہے، ایک مزاج کا نام ہے، اور یہ مزاج نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے۔ نیک مزاج انسان سے نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ باطنی اوصاف کا اظہار در حقیقت اس خلق کا نتیجہ ہے، اس مزاج کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ انک لعلی خلق عظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی آپ اس مزاج انسانی پر فائز ہے، اس مزاج سے نیک پر فائز ہے کہ جس سے نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ در حقیقت باطنی حقیقت سے یہ جو کردار ظاہر ہوتا ہے، اطوار، عادات اور یہ تمام رفتار و گفتار، یہ سب اس مزاج کا حصہ ہے، اس خلق کا حصہ ہے۔ اوصاف باطنی سے یہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں، اس نفسانی کیفیت سے یہ انسان کے اندر رفتار ظاہری، ادوات، اطوار، عادات، یہ سب کچھ آداب، یہ تمام کے تمام جو اظہار ہے اس ملکہ نفسانی کا اظہار ہے۔ اس مزاج باطنی سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو کردار بھی انسان سے صادر ہوتا ہے اس ملکہ نفسانی کا حصہ ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے خلق سے ہوتا ہے۔ اگر اچھا خلق ہوگا تو پھر اچھا کردار ہوگا اور اس سے اچھی چیزیں صادر ہوں گی، نیکیاں صادر ہوں گی، اچھے کمالات اور اچھے عادات اس سے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر مزاج بد ہے، خلق بد ہے، بد خلق انسان ہے، تو اس سے اس کی رفتار میں، اس کی گفتار میں اور اس کے عادات میں، اس کے اطوار میں اس کی جھلک صاف دکھائی دے گی کہ اس کا باطن برا ہے، اس کا خلق بد ہے، بد خلق اور نیک خلق۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ خلق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خلق کے 2 رکن ہیں۔ ایک رکن عمل نیک ہے اور دوسرا جو خلق کا رکن ہے وہ دوسروں کے آزار سے اجتناب ہے، یعنی انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ عمل نیک اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی خود کو پاک رکھے اور اپنے آپ سے کے شر سے دوسروں کو بچائے۔ یہ خلق نیک کا حصہ ہے۔ اب اس کے صفات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا پھیلایا گیا ہے کہ اس کے بھی 3 مدارج ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خلق نیک یعنی اچھے اخلاق کا یعنی اچھے خلق کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مقام و منزلت کو انسان پہچانے اور کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائے۔ یہ
حقیقت کو پہچانے کہ لوگ اگر کچھ لوگوں سے اگر کوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ عادات و اطوار یا جو بھی چیز دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو انسان پہچانے کے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی جو ہے وہ بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی انسان جو ہے وہ برا کام انجام نہیں دیتا ہے۔ تو اس وجوہات کو انسان جو ہے اگر درک کرے تو پھر وہ دوسروں کے تعلق سے اس طرح بدبین نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ لوگ کمزور ہیں، ان کے مزاج میں کمزوری پائی جاتی ہے، ان پر جو ہے حالات کا غلبہ ہوتا ہے، اور ان تمام اگر حقیقتوں کو انسان سمجھ لے تو یہ سمجھنے سے انسان کی جو ذہنیت ہوتی ہے، اس کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ اس مزاج میں سالمیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک تربیت کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے کہ انسان اپنے خلق کو بہتر بنانے کے لیے اس کو ان درجات سے، ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ پہلا درجہ یہی ہے کہ سالک جو ہے وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہو، اور یہ جانتا ہو کہ لوگ جو ہے کچھ خاص محدودیت و ظرفیت رکھتے ہیں اور جو ہے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ایک محدود صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں اور جو ہے محدود ظرفیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا سالک ان امور کو صحیح طور پر درک کر کے پہلے درجے خلق کو حاصل کرے، یعنی مخلوقات خدا کو وہ محبوب رکھتا ہو، مخلوقات سے بدبین نہ ہو، لوگ اس کے آزار سے محفوظ رہیں بلکہ اس کے ذریعے فلاح پائیں۔ تو یہ ایک دینی مسئلہ ہے اور ایک تربیت کا ایک پہلو ہے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس دور میں خود صاحب خلق عظیم حضرت سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، اس دور میں کس قدر بدمزاج بدخلق لوگ موجود تھے، اور جو ان سے جو رفتار ظاہر ہوتی تھی وہ کس قدر جو ہے جان لیوا تھی اور کس قدر جو ہے تکلیف دہ تھی، کہ لوگ حضور کو آزار پہنچایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے لوگ جو ہے کیونکہ مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، حضور یہ بات جانتے تھے کہ لوگ مختلف ظرفیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ حضور نے اس دور کے حالات کو سمجھا اور آہستہ آہستہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور نیکیوں کے لیے راستہ کھولا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون جو مشہور واقعہ ہے کہ حضور سرور کائنات جب گزرتے تھے تو ان کے سر پر کچرا پھینکا کرتی تھی، غلاظت پھینکا کرتی تھی، اور اس طرح سے پیغمبر اکرم کو آزار پہنچایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار پڑ جاتی ہے اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کچرا نہیں پھینکتی ہے۔ تب سرور کائنات پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ روز کچرا پھینکنے والی آج اس نے کیوں کچرا نہیں پھینکا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت جو ہے بیمار ہے۔ تو حضور سرور کائنات جاتے ہیں، اس خاتون کی تیمارداری کرتے ہیں، اس طرح سے وہ اصلاح فرماتے ہیں اور وہ خاتون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اس خاتون کو سرور کائنات نجات دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان لا کر فلاح پا گئی۔ تو سالک کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات سے سبق لے اور اپنے اخلاق کو اس عظیم اخلاق سے آراستہ کرے، یعنی اپنے مزاج کو اس لیول پر لائے، اس مقام پر لائے کہ جہاں وہ لوگوں کی ظرفیتوں اور صلاحیتوں کو پہچانے اور اس طرح سے انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے، اور یہ سمجھے کہ انسان کی یہ مجبوریاں ہیں، اس کی یہ کمزوریاں ہیں، اس کی یہ ناتوانیاں ہیں کہ جس کے ہاتھوں وہ مجبور ہے۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ دوسرا چونکہ صاحبان عقل و فہم سن رہے ہیں اور سامعین کی بڑی تعداد انہی افراد کی ہے۔ دوسری درجہ جو ہے وہ خلق کا دوسرا درجہ ہے کہ جہاں خدا کے ساتھ نیک معاملہ رکھے انسان۔ پہلا مرحلے میں مخلوقات کے ساتھ جو ہے نیک برتاؤ، دوسرا مرحلہ وہ ہے خلق کا کہ جہاں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک معاملہ رکھے، یعنی سالک مخلوقات کے تئیں بھی اخلاق حسنہ کا مالک ہو اور
اخلاق کے لیے بھی اخلاق نیک کا حامل ہو۔ خالق کے ساتھ نیک اخلاق کا مطلب یہ ہے، نیک خلق کا مطلب یہ ہے کہ سالک جانتا ہو کہ جو کچھ وہ خدا کے لیے بجا لا رہا ہے وہ در حقیقت اس کے برے اعمال کی تلافی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ در حقیقت جو کچھ وہ خدا سے پا رہا ہے اس کی شکر گزاری کے لیے وہ تیار رہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو پا رہا ہے اس کے لیے وہ شکر گزار بنا رہے، لہٰذا وہ اپنے افعال میں عذر خواہ ہو اور حق تعالیٰ کی عطا میں شکر گزار ہو، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وفادار بندہ بنا رہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب دوسرے مرحلے کے بعد اب تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جہاں انسان اپنے اخلاق کو مسلسل سنوارتا رہے، سائیکل کرتا رہے۔ اگر ایک مزاج بن گیا ہے اس مزاج پہ پائیداری ہو، اس مزاج کو اور اس کو سائیکل کرے۔ یہ جو خلق، جو مزاج اس کا بنا ہے، یہ جو ملکہ نفسانی اس کو حاصل ہوا ہے، ایک ٹھہراؤ جو اس کے مزاج میں حاصل ہوا ہے، اس مزاج کو تقویت پہنچاتے رہے، مسلسل اس مزاج کو تقویت پہنچائے اور سائیکل کرتا رہے تاکہ وہ مزاج برقرار رہے۔ جو مزاج واقعی مزاج توحیدی ہے، یہ جو مزاج ہے وہ الوہی مزاج جسے کہا جاتا ہے، اور اسی کی سمت میں وہ روا دوا ہے، اور وہ اس طرح کے سالک اپنے اخلاق کو سنوارتا اور اسے سائیکل کرتا رہے، اور اپنے اخلاق حسنہ پر چل کر مرحلے تخلیق تک پہنچ سکے، یعنی جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس مقصد تک پہنچ سکے، اور کامل ترین انسان بنانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا و مقصود ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھے اور اس مقصد تک رسائی حاصل کرے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سالک اپنی تلاش و جستجو اور خلق حسن کو اپنے آپ کا عمل نہ سمجھے، بلکہ اس کو عطائے خداوندی سمجھے، یعنی جو نیکیاں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں، اچھا رفتار، اچھی گفتار جو اس کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہیں، اسے وہ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ نہ دے، اپنے آپ کو جو ہے اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے، بلکہ اسے عطائے پروردگار، توفیق الہی سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر توجہ ہے، جس کی وجہ سے اس سے نیک اعمال سرزد ہو رہے ہیں، تو بلکہ خدا کو اس کا حقدار ٹھہرائے۔ اس طرح وہ مقام احدیت سے وابستہ ہو جائے اور اپنے نفس سے خلق حسن کے ساتھ منسوخ کرنے نیز خود کو نظر میں نہ لائے، اور محض پروردگار عالم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا، اور محض ذات پروردگار میں فنا ہو جائے، محو ہو جائے، اور اسی فنائیت و محویت کو عروج بخشتا رہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ خلق حسن ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں خلق حسن پر فائز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔